انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے مخالفین کی زبان بند ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک دن آپ کریں گے اور دوسرے دن اگر وہ بول سکے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے دشمن کی زبان کو تالے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن چراغ رہتے ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک فرمائش پر بتایا جانے والا ایک خاص عمل ہے، دشمن کی زبان بندی کا ایک طاقتور عمل، کہ اس آیت کو 101 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کے لیے مخالفین کی زبان بند ہو جائے گی۔ لیکن اس وظیفے کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو ایسے نہیں کرنا کہ ہر عام بندے کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے تو اس نے تھوڑا سا دبکہ دے دیا تو تب بھی اس کے لیے کر لیا وظیفہ، بھی اس کی زبان بند ہے، نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن وہی ہے کہ جس کی زبان، ہاتھ اور پاؤں سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے۔ تو دوستو، مسلمان ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے کہ غلط جگہ پہ اس کو، ہاں جو دین تمہارے دین کا دشمن ہے آپ اس پر عمل کریں اس وظیفے کو۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک دن آپ کریں گے اور دوسرے دن اگر وہ بول سکے تو پھر کہنا، بشرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کریں کہ جو تمہارے دین کا دشمن ہے۔ یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں جھگڑے یہ گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مولا کریم سلوک اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ایسے ہے کہ جب سورج نصف النہار پہ پہنچے، یعنی نصف النہار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج بالکل سر کے برابر ہوتا ہے، آپ اس وقت اس وظیفے کو کریں۔ اور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دھوپ پہ کھڑے ہو جائیں اور پاؤں کے نیچے بھی کچھ نہیں پہننا، ننگے پاؤں کھڑا ہونا ہے، اور پھر دشمن کا تصور ذہن میں رکھ کر سورج کی طرف دیکھ کر آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں 101 مرتبہ۔ وہ آیت کریمہ سورۃ یاسین آیت نمبر 9 ہے۔
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 101 مرتبہ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمن کی زبان کو تالے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔